8 مارچ والی ہاؤس ہسبینڈ فادر فری خواتین کے نعروں سے عیاں ہے کہ وہ خواتین کو کون سے حقوق دینا چاہتی ہیں۔ باپ کی گھر میں رہنے والی لڑکی کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ اس کا باپ اسے رات کو گھر سے باہر جانے سے روکتا ہے، کیونکہ یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بس میں مرد سیٹس پر بیٹھی ہوں اور عورت کھڑی ہو، بلکہ اس کا ارمان ہے کہ اسے نکاح کے لیے اپنی پسند کا شریک حیات منتخب کرنے کی آزادی دی جائے۔ اگر آپ مغرب کی آزادی ہماری مشرقی عورت کو دینا چاہتی ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ ان کو دکھائیں۔ ہر سال جب بھی مارچ کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف سے عورتوں کے حقوق کی آواز بلند ہونے لگتی ہے، اور پھر 8 مارچ کو چند عورتیں جمع ہو کر اس شور میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ یہ لبرل خواتین 8 مارچ کا شو کر کے 1 سال کی لمبی چھٹیوں پر چلی جاتی ہیں، اور اس بات سے بے خبر کہ ہمارے ملک کی خواتین پر کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستانی مڈل کلاس خواتین کے مسائل کیا ہیں۔ کیا ہماری عورتیں اپنے شوہروں کے لیے کھانا گرم کرنے سے پریشان ہیں، یا پھر صبح آفس جاتے شوہر کے لیے موزہ ڈھونڈنے سے گریزاں؟ کیا دنیا کے کسی معاشرے میں مرد و زن کو برابر سمجھا جاتا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ عورت کو برابری کے حقوق دے پائے گا؟ اور سب سے اہم اور مشکل سوال، کیا عورت برابری کے حقوق کو افورڈ کر پائے گی؟ فیمنزم آخر ہے کیا؟ دراصل ہمارے ہاں جو عام طور پر فیمنزم کا مطلب سمجھا جاتا ہے وہ غلطی سے غلط ہے، یا پھر یوں کہنا شاید زیادہ درست ہوگا کہ فیمنزم کے علمبرداروں نے اس ورڈ کا مطلب ہی غلط ڈیلیور کیا ہے اپنے نعروں سے، اپنے بیانات اور ڈیبیٹ سے۔ اگر ہم فیمنزم ٹرم کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے فیمنزم لفظ فرینچ فلاسفر چارلس فوریر نے 1830 میں استعمال کیا، اور سب سے پہلے 1852 میں آکسفورڈ ڈکشنری میں یہ لفظ فیمنسٹ شامل کیا گیا۔ فیمنزم کا مطلب ہے کہ عورت کے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھانا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت کو مرد سے سپیریئر سمجھنا یا مرد کی تذلیل کرنا، بدقسمتی سمجھیں یا کوئی سوچی سمجھی سازش۔ فیمنزم کے مفہوم کو جس طرح تروڑ مروڑ کر اس قوم، خاص طور پر خواتین کے دماغوں میں انڈیلا جا رہا ہے، یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ اس کے باقی نقصان جو ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن بڑا نقصان جو خواتین کو اس حوالے سے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے اصل مسائل جو ان کو درپیش ہیں وہ پس پش ڈالے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد معاشرے پر نظر ڈالیں اور مختلف عمر کی خواتین سے ان کے حالات جاننے کی کوشش کریں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ باپ کی گھر میں رہنے والی لڑکی کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ اس کا باپ اسے رات کو گھر سے باہر جانے سے روکتا ہے، کیونکہ وہ رات کے پچھلے پہر باہر جانا ہی نہیں چاہتی، بلکہ وہ تعلیم کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی جانا چاہتی ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ایک نوجوان کنواری لڑکی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نامحرم دوست کے ساتھ آزادانہ گھومنا چاہتی ہے، بلکہ اس کا ارمان ہے کہ اسے نکاح کے لیے اپنی پسند کا شریک حیات منتخب کرنے کی آزادی دی جائے۔ باپ کے گھر میں رہنے والی لڑکی اپنے بھائی کی خدمت سے دستبرداری نہیں چاہتی، بلکہ اسے غیرت کے نام پر ہونے والے ظلم و ستم سے آزادی چاہیے۔ وہ چاہتی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جانے پر اسے بھی معافی کا حق دیا جائے۔ صرف اس معاملے میں وہ بھائی کی برابری چاہتی ہے۔ شادی کے بعد عورت ساس سسر کے لیے 2 روٹیاں پکانے سے انکاری نہیں ہے، لیکن کم از کم اسے برابر کا انسان تو سمجھا جائے۔ ہماری مڈل کلاس خواتین شوہر کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہیں، اس کی خوشی میں اپنے ایمان کی تکمیل سمجھتی ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی عزت کی امین ہیں، لیکن بدلے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ انہیں بدلے میں ماں کے بیٹے کو پڑھائے گئے سبق سننے کو ملتے ہیں، انہیں جواب میں شوہر کے تانے اور گالیاں سننے کو ملتی ہیں۔ صرف یہیں تک ان کا امتحان ختم نہیں ہوتا، بلکہ ذہنی و نفسیاتی ٹارچر کے ساتھ ساتھ انہیں فزیکلی ٹارچر بھی سہنا پڑتا ہے، اور اس پر ہمارے معاشرے کے منصف اور گھر بچاؤ مہم کے علمبردار اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کرے۔ نہ صرف اس میں اس کا دنیا کا فائدہ ہے بلکہ آخرت میں اجر عظیم بھی ہے۔ ہماری مڈل کلاس عورت اپنے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے مذکورہ بالا مسائل حل کیے جائیں، جبکہ اس کے برعکس 8 مارچ والی ہاؤس ہسبینڈ فادر فری خواتین کے نعروں سے عیاں ہے کہ وہ خواتین کو کون سے حقوق دینا چاہتی ہیں۔ 8 مارچ والی خواتین ہماری سادہ لوگ خواتین کو گھروں سے نکال کر چوکوں چوراہوں کی زینت بنانا چاہتی ہیں۔ یہ خاتون خانہ کو شمع محفل بنانا چاہتی ہیں۔ یہ بیوی کو اس کے شوہر سے آزاد کرانا چاہتی ہیں جسے وہ اپنا امین سمجھتی ہے۔ یہ بیٹی کو اس باپ سے آزاد کرانا چاہتی ہیں جس کی چاردیواری میں وہ خود کو دنیا کے ہر خوف سے محفوظ سمجھتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا دنیا کے کسی معاشرے میں مرد و زن کو برابر سمجھا جاتا ہے؟ تو چلو ہم دور حاضر کے جدید ترین اور مہذب ترین سمجھے جانے والے معاشروں کی بات کرتے ہیں۔ ماڈرن سویلائزیشن میں 1800 سے ارلی 1900 میں عورتوں نے اپنے پولیٹیکل رائٹس کی ڈیمانڈ کرنا شروع کی۔ ماڈرن معاشروں میں نیوزی لینڈ پہلا انڈیپینڈنٹ ملک تھا جس نے 1893 میں عورت کو ووٹ کا حق دیا۔ اسی طرح 1920 میں امریکہ نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں 19ویں ترمیم کر کے خواتین کو ووٹ کا حق دیا، یعنی اس سے پہلے سو کالڈ ماڈرن دنیا میں کہیں بھی عورت کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ 1960s اور 70s میں یورپ میں عورتوں کے لیے جینڈر ایکویلٹی، ورک پلیس ڈسکریمنیشن، ایکول پے جیسے مدوں کو زیر بحث لایا گیا۔
اسی طرح سویڈن اور ناروے وومن رائٹس ریفارمز کرنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پر ہے، جن میں پیٹرنل لیو اور جینڈر نیوٹرل ایجوکیشن جیسی ریفارمز قابل ذکر ہیں۔ فرینچ ریولوشن میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اولمپے ڈی گوگز نے 1791 میں ایک ڈاکومنٹ لکھا، ڈکلریشن آف دا رائٹس آف وومن اینڈ آف دا فیمیل سٹیزن، جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہیں اور انہیں دنیا کی پہلی فیمنسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو آج سے تقریباً 150 سال پہلے یورپ امریکہ میں عورتوں کے حقوق کی باتیں ہونا شروع ہوئیں، اور آج کل یہ لوگ وومن رائٹس کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے آزادی کے نام پر عورت کو بے لباس کیا ہے، عورت کو گھر سے اٹھا کر کلبوں میں نچوایا، ایک شوہر کی خدمت سے نکال کر دنیا کے ہر مرد کے سامنے بے آبرو کیا، جبکہ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو یہ نام نہاد ماڈرن معاشرہ عورت کو وہ مقام نہیں دے پایا جس کا رات دن وہ راگ الاپتے ہیں۔ جیسا کہ آج بھی یورپ امریکہ میں عورت کو مرد کے مقابلے میں سیم جاب پر کم پے کیا جاتا ہے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں لیڈنگ سیٹس پر بہت کم عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے، یعنی اگر آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی بڑی پاورز ہیں ان کے سربراہان اکثر مرد ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ کے اب تک کے 40 پریزیڈنٹس میں سے ایک بھی فیمیل نہیں ہے۔ تو یہ ہے مغربی معاشرے کا حال۔ لیکن فی الحال ہم اپنی بات کرتے ہیں، کیا ہمارا معاشرہ عورت کو برابری کے حقوق دے پائے گا؟ تو جناب، جہاں تک ہمارے معاشرے کی بات ہے تو خوش فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم اسے اسلامی معاشرہ سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اسلامی تعلیمات بھلا چکے ہیں۔ جہاں تک عورت کے حقوق کی بات ہے تو 1400 سال پہلے زمانہ جاہلیت کے بعد جو حقوق عورت کو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دیے، جن میں قابل ذکر عورت کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے عورت روزمرہ استعمال کی ایک چیز سمجھی جاتی تھی، جس میں گویا ایموشن نام کی کوئی شے نہ ہو۔ عورت کو وراثت میں حق دیا گیا، ماں کے قدموں میں بیٹے کی جنت رکھ دی گئی، بیٹی کی اچھی پرورش پر جنت کا وعدہ کیا گیا، بیوی کو گھر کی ملکہ بنا کر اس کے حقوق واضح کیے گئے۔ پیغمبر اسلام اپنے کئی معاملات میں اپنی ازواج سے مشورہ کرتے اور بہتر مشورہ ملنے پر اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو اگر ہم اسلامک سسٹم کی بات کریں تو اس میں عورت کی حقوق بالکل واضح اور ایکویلٹی پر مبنی ہیں، لیکن صدیوں ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے جہاں ان کے رسم و رواج ہم نے اڈاپٹ کیے، وہیں ان کی مذہبی ہندوانہ سوچ بھی ہمارے اندر سرایت کر گئی، اور آج 75 سال علیحدہ رہنے کے باوجود بھی ان کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک عورت کا مقام کیا تھا اور آج کی ڈیٹ میں کیا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ عورت کو کم تر سمجھنا، اس پر ہاتھ اٹھانا، بیوہ متعلقہ عورت کو عیبدار سمجھنا، یہ ہماری مذہبی تعلیمات سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ ہمارے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شادیاں کی ان میں سے اکثر بیوہ اور متعلقہ خواتین تھیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کو صرف اس لیے غلط شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ طلاق کا لیبل لگ گیا تو اس نام نہاد مذہبی معاشرے میں اس کا دوسرا نکاح مشکل تو کیا ناممکن ہو جائے گا۔ باقی جو حقوق عورت کو ایک اسلامی مملکت میں ملنے چاہیے وہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ 8 مارچ والی بے گھر خواتین جس بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں، ان کی نعروں، سلوگنز اور بیان کردہ مسائل کا ہماری مشرقی خواتین سے دور دور کبھی لینا دینا نہیں ہے۔ 8 مارچ والی خواتین آوارہ ہیں اور اس آوارگی کو وہ ہمارے معاشرے میں عام کرنا چاہتی ہیں۔ 8 مارچ والی خواتین حیا سے عاری ہیں اور ہماری باحیا گھریلو خواتین کو یہ راہ دکھلانا چاہتی ہیں۔ یہ ایک ایسا مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینا چاہتی ہیں جس میں رشتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ لیکن اگر ہم 8 مارچ والی خواتین کے بیان کردہ حقوق کو ڈسکس نہ کریں تو یہ سراسر غیر منصفانہ رویہ ہوگا۔ تو ایک نظر ان کے بیان کردہ وومن رائٹس پر ڈالتے ہیں۔ جہاں تک غیر اخلاقی سلوگنز اور نعروں کا تعلق ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں ڈسکس کرنے کے قابل ہیں۔ باقی بات کرتے ہیں ایکول رائٹس کی۔ ایکول رائٹس کا مطلب برابری کے حقوق ہیں۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہمارا مڈل کلاس معاشرہ شاید کبھی بھی عورت کو برابری کے حقوق نہ دے پائے۔ جی ہاں، کیونکہ یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بس میں مرد سیٹس پر بیٹھی ہوں اور عورت کھڑی ہو، بلکہ کوئی بھی مرد خود کھڑا ہو جائے گا اور اس انجان ماں، بہن، بیٹی کو اپنی سیٹ پر بٹھائے گا۔ کیا کبھی کسی خاتون نے یہ پروٹوکول کسی مرد کو دیا ہے؟ بلکہ یہاں میں آپ کو لاہور میں چلنے والی اورنج لائن میٹرو ٹرین کے اندر کے مناظر دکھاتا ہوں، جہاں لکھا ہے کہ یہ سیٹس خواتین، بزرگوں اور معذور افراد کے لیے مختص ہیں۔ تو اگر برابری ہو گئی تو پھر محترمہ آپ کو کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑے گا۔ بینک میں لمبی لائن لگی ہو اور پیچھے سے کوئی خاتون آ جائے تو وہاں بھی اسے لائن سکپ کروا کر پہلے باری دی جاتی ہے۔ اگر گھر میں عورت کھانا پکاتی ہے تو وہ کھانا بازار سے خرید کر مرد لاتا ہے۔ اگر عورت گھر کی کام کرتی ہے تو وہ گھر مرد کے خون پسینے سے تعمیر ہوتا ہے، سجتا سنورتا ہے۔ اگر عورت مرد کے لیے راحت کا سبب ہے تو عورت بھی تو مرد کے بنا نامکمل ہے۔ آپ برابری کیوں چاہتی ہیں جبکہ آپ کو مردوں سے بڑھ کر پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ کیا آپ اس برابری کو افورڈ کر پائیں گی؟ اور اگر آپ مرد سے آزادی چاہتی ہیں تو جائیں اپنی الگ دنیا بسائیں جہاں کوئی مرد نہ ہو، کیجئے خود ہی سارے کام، خود ہی کمائیے، خود ہی پکائیے، خود ہی کھائیے۔ آپ کو تو یہ مارٹ اور یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی آزاد ہیں، آوارہ ہے، ہاؤس ہسبینڈ فری ہیں۔ اگر آپ شادی کر کے گھر بسانا نہیں چاہتی تو نہ کریں، لیکن جو خواتین اپنے گھروں میں خوش ہیں
کم از کم ان کو تو کنفیوز نہ کریں۔ میں حیران ہوں کہ اگر عورت نوکرانی بن کر کسی فیملی کے لیے کھانا پکائے تو آپ کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوکری کرتے ہوئے اپنے باس اور کسٹمرز کی باتیں سنیں تو آزاد ہے، فائلز کے بنڈلز میں سے کوئی ڈاکومنٹ ڈھونڈنا ہو تو کوئی بات نہیں، کرنا پڑتا ہے، 2 ٹکوں کی نوکری کے لیے ذلیل ہوتی پھرے تو نو پرابلم، لیکن گھر آئے تو کہے کہ کھانا خود گرم کرو، شوہر کو موزہ نہیں مل رہا تو کہتی ہے کہ خود ڈھونڈ لو، باس کی باتیں سن کر بھول جائے، اور اگر کبھی باپ یا شوہر غصہ میں کچھ بول دے تو ڈومیسٹک وائلنس۔ گھر ایک اسٹیٹ کی طرح ہوتا ہے اور کوئی بھی ملک یا اسٹیٹ اس وقت تک صحیح طور پر نہیں چل سکتا تب تک کہ وہاں کوئی ایک شخص فیصلہ کرنے والا نہ ہو۔ اگر ہر بندہ اپنا الگ اصول اور قانون بنا کر نافذ کرنے کی کوشش کرے گا تو امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا گھر میں بھی امن و سلامتی تبھی قائم ہو سکتی ہے جب عورت اپنے شوہر کے اس حق کو تسلیم کرے جو خداوند نے اسے دیا ہے، ایک درجہ برتری کا حق۔ اگر آپ مغرب کی آزادی ہماری مشرقی عورت کو دینا چاہتی ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ ان کو دکھائیں۔ آپ یہ بات بھی بتائیں کہ عورت کی مغربی معاشرے میں ٹیشو پیپر سے زیادہ کی وقت نہیں ہے، وہاں کا مرد اول تو شادی کرتا نہیں ہے، اور اگر کرے بھی تو 2-4 سال بعد عورت کو 2-4 بچوں سمیت گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، پھر وہ آزاد عورت سارا دن آفس میں جاب کرتی ہے، شام کو گھر آ کر بچوں کا کھانا بھی پکاتی ہے، ان کے کپڑے بھی دھوتی ہے، اور 18-20 سال بعد وہ بچے بوڑھی ماں کو کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر خود اپنی زندگی کی رنگینیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور وہ آزاد عورت جو پہلے شوہر سے آزاد ہوئی تھی ایک مرتبہ پھر بچوں سے بھی آزاد ہو جاتی ہے اور سانسوں سے آزادی تک اسی زندان میں آزادی کے مزے لیتی ہے، کیونکہ آخر وہ آزاد ہے نا۔ تو میری پیاری مشرقی بہنوں بیٹیوں، فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ کو مشرق کی حقیقی آزادی چاہیے یا پھر مغرب کا ڈارک فریڈم؟ آپ اس تجزیے سے کس قدر متفق ہیں؟ کومنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔